السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی ایپیسوڈ سب کو پسند آئے گی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ فنائے دلہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 84، حصہ اول۔ راہا پورے راستے روتی گئی تھی۔ ہاسپٹل کے باہر کار روک کر باہر نکلتے، پچھلا دروازہ کھولتے اسے باہر نکالا۔ سارم اسے ڈاکٹر کے کیبن میں لے کر گیا۔ راہا کو ہنوز بے انتہا چکر آ رہے تھے۔ آپ کی وائف ہے یہ؟ ڈاکٹر کے سوال پر سارم کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی تھی۔ جی نہیں، بیٹی ہے میری۔ سارم نے بیٹی کہہ دیا، نہیں تو اس ڈاکٹر نے مزید عجیب نظروں سے اسے دیکھنا تھا۔ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے آپ جوان بیٹی کے باپ ہیں، وہ ڈاکٹر حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتے کہہ رہی تھی۔ سارم نے آئی برو جھکا کر دیکھا تو ڈاکٹر راہا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے ان کا؟ ڈاکٹر نے راہا کی اڑی ہوئی رنگت دیکھتے سوال کیا۔ چکر بہت آ رہے ہیں، کیح ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی نبض چیک کی۔ آپ کی بیٹی میرڈ ہے؟ سارم نے ڈاکٹر کے سوال پر گردن ہلائی تھی۔ تو پھر آپ انہیں گائنیکولوجسٹ کو چیک کروائیں، کیونکہ مجھے یہ پریگننٹ لگ رہی ہیں۔ کنفرم تو آپ کو یہ گائنیکولوجسٹ بتا سکتی ہیں۔ سارم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے راہا کی جانب دیکھا۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں دیکھ کر کوئی سوال نہیں رہا تھا پوچھنے کے قابل، اور نہ ہی وہ پوچھ سکتا تھا اس طرح کا سوال۔ اس وقت ڈاکٹر اویلیبل ہے؟ جی، ڈاکٹر حبیبہ یہیں پہ ہیں، آپ ان سے چیک اپ کروا لیں۔ ڈاکٹر نے سارم کو ڈاکٹر حبیبہ کا کیبن بتا دیا۔ راحت چلو بیٹا۔ سارم نے اسے اٹھنے کا کہا تو وہ چکرا کر گرنے لگی تھی جب اس نے بازو کے حصار میں اسے لیا اور کیبن سے باہر آیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اسے لیے ڈاکٹر حبیبہ کے کیبن میں گیا۔ سارم کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ وہ سردار کے ساتھ سارم کو بھی جانتی تھی۔ سارم راہا کو لیے ڈاکٹر حبیبہ کے سامنے بیٹھا۔ یہ ڈاکٹر حبیبہ نے پہلی مرتبہ راہا کو دیکھا تھا۔ وہ محض ایک ہی لفظ بول سکی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا ان سے ریلیشن کیا ہے؟ ڈاکٹر حبیبہ کو لگا شاید سارم نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میری بیٹی ہے۔ سارم نے بہو کی جگہ بیٹی کہنا بہتر سمجھا۔ لیکن آپ کی تو صرف ایک بیٹی ہے، دلہام کی بیوی۔ ڈاکٹر حبیبہ کے چہرے پر محض حیرت تھی۔ میری بہو ہے، اور میرے لیے جیسے میری بیٹی ہے بالکل ویسے ہی ہے یہ میرے لیے۔ سارم کو انتہا کی شرم محسوس ہوئی تھی کہ وہ اسے گائنیکولوجسٹ کے پاس لے کر بیٹھا ہے، جبکہ یہ کام عورتوں کے تھے۔ آپ کسی عورت کو ساتھ لے آتے تو بہتر تھا۔ ڈاکٹر حبیبہ کو بھی عجیب لگا تھا۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور مجھے لگا شاید غلط کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا گائنیکولوجسٹ کو چیک کروا لیں۔ سارم کے چہرے پر ہچکچاہٹ اور شرم تھی۔ جی ٹھیک ہے، آپ باہر جائیں، میں چیک اپ کرتی ہوں۔ ڈاکٹر حبیبہ کو بھی بات کو مزید بڑھانا بہتر نہ لگا۔ سارم اٹھ کر کیبن سے باہر چلا گیا۔ راہا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ راہا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر حبیبہ نے اس کا چیک اپ کیا اور آدھے گھنٹے بعد سارم کو کیبن میں بلایا۔ مبارک ہو مسٹر سارم، دادا بننے والے ہیں آپ۔ 1 منتھ ہو گیا ہے یہ پریگننٹ ہے۔ ویسے حیرت کی بات ہے، نہ ان کے شوہر کو علم ہوا اور نہ آپ کے گھر میں کسی عورت کو، کیونکہ جس قدر آج ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے پہلے بھی ہوتی ہوگی، اس متعلق علم ہو جاتا ہے۔ سارم نے محض گردن ہلائی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خوشی بھی تھی، جبکہ خوشی سے زیادہ غصہ تھا۔ راہا بے آواز زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ یہ میڈیسن ہے، یہ لے لیجیے گا اور انہیں ایک ڈرپ لگوانی ہوگی۔ ڈاکٹر حبیبہ نے اسے پرسکرپشن پکڑائی۔ راہا بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ اسے ہچکیاں بڑھتے دیکھ سارم نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سوری لالا، وہ روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر حبیبہ اس کے الفاظ سن کر عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا۔ تھینک یو حبیبہ۔ سارم راہا کو لیے کیبن سے نکلا۔ وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ ہچکی بڑھتی
اسے لے کر دوسرے روم میں گیا۔ وہاں اسے 2 ڈرپس لگی تھیں، رات کے 3 بج چکے تھے۔ اسے وہ بار بار چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا بی پی بھی کافی لو ہو گیا۔ تقریباً 4 بجے اس کا بی پی نارمل ہوا تھا۔ اسے لے کر سارم ابھی ہاسپٹل کے کیفیٹیریا تک پہنچا تھا جب راحہ نے لمبی ہچکی بھری تھی۔ سارم نے اسے بینچ پر بٹھایا اور اس کے لیے جوس لے کر آیا۔ راحہ بیٹا، کچھ نہیں ہوا، یوں رونے سے کیا ہوگا؟ سارم نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ لالا سب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، گلہام لالا، آئیدن لالا، سونیا آپی، مورے، کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا، راحہ کہتے چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے ہچکیاں بڑھتے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں، چلو شاباش، رونا بند کرو، تم نے کوئی جرم نہیں کیا جو سب تم سے ناراض ہوں گے یا باتیں سنائیں گے، کوئی میری بیٹی کو باتیں سنا کر تو دکھائے۔ سارم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ راحہ نے بھاری بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر سارم کو دیکھا۔ آپ کو غصہ نہیں مجھ پہ؟ وہ بچوں کی طرح بلائی لب باہر نکالتے آنکھیں پٹ پٹاتے پوچھ رہی تھی۔ مجھے تم پر کیوں غصہ ہوگا؟ چلو جوس پیو۔ سارم نے اس کے ہاتھ میں جوس پکڑایا تو راحہ آنسو صاف کرتے جوس پینے لگی۔ آپ نے کہا کوئی مجھے باتیں نہیں سنائے گا، لیکن ہادی، اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بے فکر رہو بیٹا، زندہ بچ جائے گا تمہارا شوہر، جو کارنامہ سر انجام دے چکا ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم اسے پیار سے اپنی گود میں بٹھائیں گے، اسے شاباشی دیں گے۔ جس انداز میں وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا، راحہ کو اپنے شوہر کی فکر ہونے لگی۔ نہ جانے وہ سب اس کا کیا حال کرتے۔ اسے تو شاید کوئی کچھ نہ کہتا، لیکن اس کے شوہر کی خیر نہیں تھی۔ سارم تقریباً صبح کے 5 بجے اسے لے کر حویلی پہنچا تھا۔ اتنے گھنٹے اس نے خود پر کیسے ضبط کیا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے بیٹے نے جو کارنامہ کیا تھا، اس کے بیٹے کو تو باتیں جو سنائی جانی تھی وہ الگ، لیکن سارم کو کسی نے نہیں چھوڑنا تھا۔ سارم حویلی کے اندر گیا، سب اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ راحہ کو اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس کے سر میں انتہا کی درد لگ چکی تھی، کچھ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ غصہ قابو کرنے کی وجہ سے۔ راحہ بیٹا، اب آپ سو جاؤ، پوری رات جاگتی رہی ہو، مزید جاگو گی تو طبیعت خراب ہوگی، کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے اس نکمّے شوہر کے تو ذرا بھی ٹینشن نہ لینا۔ سارم کا سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر غصے میں ہے، جبکہ وہ راحہ سے محبت پاش لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے کمبل سر تک تان گئی۔ سارم راحہ کے کمرے سے باہر نکلا، دروازہ بند کرتے اس کا رخ راحہ ہادی کے کمرے کی جانب تھا۔ بنا آواز پیدا کیے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ الماری سے اس نے ہادی کا موٹے چمڑے کا بیلٹ نکالا تھا۔ وہ بے فکر انداز میں بیڈ پر پھیل کر منہ کے بل سویا ہوا تھا۔ سارم نے بیلٹ اس کی برہنہ کمر پر مارا تھا۔ وہ چیخ مارتے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بابا! اپنے باپ کو ہاتھ پر بیلٹ لپیٹتے اسے پاس آتے دیکھ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی تھیں۔ مشکل سے حلق سے تھوک نکلا گیا۔ کون سی آگ لگ گئی تھی تمہیں؟ صبر نامی چیز نہیں تھی تم میں؟ سارم نے دوسرا بیلٹ اس کے سینے پر مارا۔ آہ بابا، کیوں مار رہے ہیں مجھے؟ اپنا سینہ اور پیٹھ سہلاتے ہوئے وہ بیڈ سے نیچے اترا۔ سارم تیز قدم بڑھاتے اس کے پاس پہنچا اور ایک ساتھ کئی بیلٹ اسے مارے۔ اس کی کمر اور سینے پر سرخ نشان بن گئے۔ بابا کیا ہوا؟ ہادی بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ سارم نے 4 بیلٹ اس کے بازو پر مارے۔ پہلے تم نے سب سے چھپا کر نکاح کیا اور اب شرم نہیں آئی تھی رخصتی سے پہلے رشتہ بناتے ہوئے راحہ کے ساتھ؟ کون سی آگ لگ گئی تھی تمہیں؟ ہادی نے اپنے خشک ہوئے لبوں پر زبان پھیری۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ رخصتی سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ بنانے پر اس کے باپ کا اس قدر سخت رد عمل ہوگا۔ بابا دراصل میں اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے۔ جب سارم نے پھر سے اسے بیلٹ مارے، وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ تم سے زیادہ بے صبرا انسان نہیں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں۔ آخر ایک دن رخصتی ہو جانی تھی، کیا جلدی تھی تمہیں؟ بابا کیا ہو گیا ہے؟ رشتہ ہی بنایا ہے میں نے،
میں کون سے 4 بچوں کا باپ بن گیا ہوں اور میں نے آپ کو بتایا نہیں؟ وہ ایک ہاتھ سے اپنا سینہ دوسرے ہاتھ سے اپنی کمر سے ہلاتے ذرا سی بلند آواز میں بولا تھا، اس کے بابا کب سے مارے جا رہے تھے۔ خبیث انسان، باپ بننے والے ہو تم، اور یہ بات جب دلہام اور تمہارے دادا کو پتہ چلے گی تمہاری چمڑی ادھیر کر رکھ دیں گے دونوں۔ سالم غصے سے دہارا تھا۔ ابھی چمڑی ادھیرنا باقی ہے؟ اس نے اپنے وجود کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی سی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں بیلٹ کے نشان نہ ہوتے۔ بابا، ویسے آپ نے مذاق کیا ہے نا، یہ باپ بننے والی بات؟ ہادی کی بکواس سن کر سالم کا دل کیا سب سے اوپر چھت سے جا کر اپنے بیٹے کو دھکا دے۔ اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ہاں، بالکل جیسا مذاق تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ مذاق ہی کر رہا ہوں۔ سالم جس قدر زہر خند لہجے اور غصے میں بولا تھا، ہادی کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے اس کا باپ اس کی جان لے لے گا۔ تمہاری تو جو مرمت سب نے کرنی ہے وہ علیحدہ، لیکن بعد میں جو باتیں سننے کو ملیں گی وہ مجھے سننی پڑنی ہیں، تمہیں نہیں۔ سالم نے بیلٹ زمین پر پھینکا تھا۔ صوفے پر وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ہادی کی سمجھ سے باہر تھا وہ خوش ہو یا پھر اپنے باپ کو منائے۔ تھوڑی دیر بعد جو اس کی حالت ہونی تھی اس سے بچنے کی دعا کرے۔ وہ اٹھ کر سست قدم بڑھاتے ہوئے ڈرتے اپنے باپ کے پاس بیٹھا۔ بابا، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے ابھی، اس نے پکارا ہی تھا جب سالم کھا جانے والے انداز میں بولا۔ مجھے سچی نہیں پتا تھا، میں وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ دودھ پیتے بچے ہو تم؟ سالم نے اس کی گردن پر تھپڑ مارا۔ ہادی بیچارے کی بے ہوش ہونے والی حالت ہو چکی تھی۔ جس نے بھی تمہیں مارا یا کچھ بھی کہا، میں کسی کو نہیں روکوں گا، بلکہ میں خود کہوں گا۔ جتنی اس کی مرمت کرنی ہے کرو۔ تم جانتے بھی ہو یہ بات، اگر حویلی سے باہر نکلی تو کتنی بدنامی کریں گے لوگ کہ سردار کی بہن رخصتی سے پہلے ماں بننے والی ہے۔ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ ہادی پہلے ہی سب اس بات کو پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ سردار ونی میں آئی لڑکی سے اپنا وارث پیدا کر رہا ہے اور اب نیا شوشہ مل جائے گا انہیں۔ بات تو لوگوں نے میری تربیت پہ کرنی ہے، سالم غصے سے کہتا ہوا بنا اس کی جانب دیکھے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہادی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے وہم و گماں میں بھی نہ تھا۔ ابھی تو اس کے سالے پلس چاچو کو پتہ چلا تھا۔ اس کے دادا اور چاچو میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں چمڑی ادھیرنے میں ایک سے بڑھ کر آگے تھے۔ میرے بابا کی بات سچی نکلی ہے، محض ان کی عزت کو نہیں، پورے خاندان کی عزت کو 4 چاند لگنے والے ہیں۔ ہادی چہرے پر ہاتھ پھیرتا صوفے سے اٹھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اپنے نشان زدہ وجود کو دیکھنے لگا۔ میں تو ایسے جیسے مار کھانے کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں اس خاندان میں۔ وہ بیڈ کے پاس جاتے گرنے والے انداز میں لیٹا۔ کمر پر بے انتہا درد ہوئی تھی۔ یکدم ذہن میں راہ کا خیال آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھا۔ تیز قدم بڑھاتے وہ دروازے تک گیا۔ جب اس کے قدم رکے تھے، ہادی اس کے کمرے میں گیا تو تیرے باپ نے سیڑھیوں سے تجھے دھکا دینا ہے۔ دوسرا، راہ نے بھی اچھی خاصی سنانی ہے، کیونکہ محترمہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی۔ ہادی واپس بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ یعقوب صبح اٹھتے ہی اپنے امی بابا کے کمرے میں گیا۔ اس کے باپ کو ابھی تک ہوش نہ آیا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کر کے پوچھا تو اس نے کہا ابھی ان کا بے ہوشی کی حالت میں ہی رہنا بہتر ہے۔ اس کی ماں گہری نیند سوئی ہوئی تھی، چہرے پر سکون تھا۔ خوشی سے بھرپور مسکراہٹ یعقوب کے لبوں پر آئی تھی۔ اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ خواہش کرتا تھا کہ اسے بھی ماں باپ کا پیار ملے جو آج اس کے پاس تھا۔ اپنے امی بابا کے کمرے سے باہر آیا، سب ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ ان سب کے درمیان جا کر بیٹھا۔ مریم آنٹی کو جگا تو نہیں دیا؟ انہیں نیند پوری کرنے دو، تھکی ہوئی ہیں وہ، الہام نے نوالا منہ میں ڈالتے کہا۔ نہیں سردار، میں نے انہیں نہیں جگایا۔ دلہام نے اپنی پری کو دیکھا جو خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی کھلی فراق میں ملبوس ہم رنگ حجاب اور نقاب کیے بیٹھی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اس ہلکے رنگ میں واضح ہو رہی تھی، ناراضگی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ دوسری جانب اگر سالم کی طرف رخ کیا جائے
تو اس کا چہرہ ہنوز سرخ تھا۔ وہ سویا نہیں تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سب ناشتے پر موجود تھے سوائے ہادی اور راحت کے۔ یاور نے ایک نظر رائنین کو دیکھا جو گم سم بیٹھی تھی۔ سارم سب ٹھیک ہے؟ درہام نے اسے حد سے زیادہ سنجیدہ انداز میں بیٹھے دیکھ فکر مند لہجے میں سوال کیا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہ تھا۔ یعقوب، قندیل گھر اکیلی ہے؟ ریحانہ خانم جانتی تھی سب کو قندیل کا ذکر برا لگے گا، جبکہ انہیں فکر ہو رہی تھی اس کی۔ اچانک یعقوب کے ذہن میں خیال آیا، وہ تو کل صبح سے گھر سے نکلا ہوا ہے اور قندیل اکیلی ہے گھر۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ میرے ذہن سے نکل گیا تھا وہ گھر ہے اکیلی، وہ پریشانی سے بولا، جبکہ درہام کا چہرہ سرخ ہوا تھا اس کے ذکر پر۔ یعقوب، اسے یہاں پر لے آؤ۔ اپنی ماں کی بات پر درہام نے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائی تھی۔ اسے حویلی میں بلانا ہے تاکہ پھر وہ میرے بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ درہام نے بمشکل خود پر قابو کرتے اپنے آواز کو بلند ہونے سے روکا تھا۔ درہام، وہ بدل چکی ہے۔ ریحانہ خانم کو تکلیف ہوئی تھی کہ کوئی بھی اب اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ جو چاہے کرے، میری بلا سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ درہام کندھے اچکاتے کھانا کھانے لگا۔ سارم جو سوچ رہا تھا کہ اسے بتا دے، اس کا غصہ دیکھ کر اسے ابھی بتانا بہتر نہ لگا، جبکہ چھپانا بھی بہتر نہ تھا۔ سردار، میں اپنے والدین کو لے کر جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے جو بھی غلطیاں کی وہ ماضی تھا، جبکہ اب وہ میری بیوی ہے۔ اس کا دھیان رکھنا میرا فرض ہے۔ میں جا رہا ہوں یہاں سے، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سردار نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ یوں مت دیکھیں سردار، اگر میری بیوی نے غلطیاں کی ہیں تو اپنے ماں باپ کی خاطر میں نے بھی آپ سب کو تکلیف دی ہے۔ یعقوب اندلیب شاہ، اگر تم یہاں سے گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی غلطی تم نے قندیل کا معاملہ چھپا کر کی تھی، دوسری غلطی تم نے اپنے ماں باپ کے بارے میں چھپا کر کی، اور اب تیسری غلطی تم اب کرنے جا رہے ہو۔ درہام اس کی بات کاٹ کے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے بولا تھا، جبکہ ترسم نے سختی سے آنکھیں میچی تھی اس کے غصے پر۔ میں اپنی بیوی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا سردار۔ ٹھیک ہے، لے آؤ اپنی بیوی کو یہاں پر، درہام غصے سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یعقوب نے گہرا سانس بھرا۔ اس نے کہہ تو دیا تھا وہ یہاں سے چلا جائے گا، جبکہ آسان نہ تھا سردار کے خاندان کو چھوڑنا۔ بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کرو یعقوب کہ کیا بولنے جا رہے ہو تم۔ سفیان خان سخت لہجہ اپنا کر بولے، لے آؤ اپنی بیوی کو یہاں پر، اور جب تک تمہارے بابا مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتے تم اسی حویلی میں رہو گے، اور اس کے بعد یہاں کوئی پاس میں گھر خرید لو، وہاں شفٹ ہو جاؤ، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفیان خان کی بات پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد یعقوب قندیل کو لینے کے لیے چلا گیا۔ وہ گھر پہنچا، قندیل کچن میں کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹے کا کوئی پتہ نہیں تھا کہاں ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے رخ دروازے کی جانب کیا اور ناراضگی سے چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ سامان پیک کرو اپنا، ہم حویلی جا رہے ہیں، کچن میں جاتے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ قندیل نے اس کی جانب رخ کیا۔ وہ اسے حویلی کیوں لے کر جانا چاہتا تھا؟ میں حویلی نہیں جا رہی، میں بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں قندیل، اپنا سامان پیک کرو، ہم جا رہے ہیں، یعقوب کہتے کمرے میں چلا گیا۔ قندیل اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ دیکھو، مجھے حویلی نہیں جانا، سب مجھے برا بھلا کہیں گے، سب باتیں سنائیں گے مجھ میں ہمت نہیں ہے کسی کی باتیں سننے کی، میں چار دیواری میں ہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے قبول ہے اپنی قسمت میں یہ چار دیواری۔ قندیل اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ اسے عادت سی ہو گئی تھی اس گھر میں رہنے کی۔ میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا مطلب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا؟ تم رات کو گھر آیا کرو گے نا، کوئی بات نہیں، ایک دن نہیں آئے تو۔ وہ اپنی ناراضگی انا کو بھلائے اس سے التجائی لہجے میں بات کر رہی تھی۔ قندیل، میں 4 سے 5 دن تک گھر نہیں آؤں گا، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ رہ لو گے اکیلے یہاں پر؟ یعقوب نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے پاس کرتے پوچھا۔ حویلی جانا ضروری ہے؟ کیوں جانا ضروری ہے؟
تم تو کہتے تھے نا جو میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں وہ سب پیچھے رہ گیا، میری زندگی ہے اب تمہارے ساتھ ہے، تو پھر کیوں مجھے واپس لے کر جانا چاہتے ہو؟ قندیل نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ یعقوب نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ میرے ماں باپ حویلی میں ہیں، میرے بابا کی طبیعت فی الوقت ٹھیک نہیں ہے، میرا ان کے پاس رہنا ضروری ہے۔ قندیل تمہیں بھی یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ جب تک میرے بابا مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتے میں حویلی سے نہیں نکل سکتا، اور ویسے بھی میں انہیں اس گھر میں نہیں لا سکتا کیونکہ یہ ایک کمرے پر مشتمل گھر ہے۔ میں نیا گھر لوں گا اور ہم سب وہاں رہیں گے۔ یعقوب نے الماری کھولی۔ الماری میں وہ تمام بیگ ابھی بھی ویسے ہی پڑے تھے جو وہ اس کے لیے لایا تھا۔ الماری کے اوپر سے بیگ نکال کر اس نے قندیل کے تمام کپڑے نکال کر بیگ میں رکھے، اور جو میک اپ کا سامان تھا وہ ایک بڑے سے بیگ میں ڈالا۔ وہ حیرت میں کھڑی تھی۔ جہاں تک وہ جانتی تھی یعقوب کے ماں باپ مر چکے تھے۔ تمہارے ماں باپ تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جس کا ساتھ تم نے دیا تھا، میرے بابا اس کے پاس تھے، انہیں وہ تکلیف میں رکھتا تھا، اور مجھ سے کہا گیا تھا میرے امی بابا نہیں رہے، لیکن اب وہ میرے پاس ہیں اور میں اپنی تمام توجہ انہیں دینا چاہتا ہوں، تو خاموشی سے میرے ساتھ چلو، کوئی ضد نہیں۔ یعقوب نے بیگ کی زپ بند کی اور اس کی جانب رخ کیا۔ میں سب کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں، آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ بے فکر رہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ یعقوب نے چادر پکڑ کر اسے پکڑائی۔ یعقوب تمہیں لگتا ہے وہ سب مجھے اپنائیں گے؟ وہ بے انتہا محبت سے بولی تھی۔ محبت سے کسی کے منہ سے اپنا نام سننا کس قدر خوبصورت ہوتا ہے اسے پہلی مرتبہ معلوم ہوا تھا۔ ہاں، ہر مجرم کو ایک موقع دیا جاتا ہے، تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ بس اس موقع کو کبھی ہاتھ سے مت جانے دینا۔ ایک موقع ملے گا رشتوں کو واپس اپنے قریب کرنے کا، کبھی یہ موقع کھونا مت۔ بیگ پکڑے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ چادر اچھے سے اپنے گرد لپیٹتے کمرے کا دروازہ بند کر کے گھر سے باہر آئی تو یعقوب نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ اسے ساتھ لے کر وہ کار میں بیٹھا اور کچھ دیر بعد وہ حویلی میں موجود تھے۔ پورچ میں کار کھڑی کر دی۔ وہ کار سے باہر نکلا جب قندیل نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ دونوں لاؤنج میں گئے۔ تمام افراد لاؤنج میں موجود تھے سوائے 3 لوگوں کے، سردار، ہادی اور راہا۔ یعقوب کی ماں بھی ان سب کے درمیان بیٹھی تھی، جبکہ اس کے بابا کو ابھی تک نیند کے انجیکشن کے زیر اثر رکھا گیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے یعقوب؟ وہ جیسے ہی ان کے پاس پہنچا، مریم بیگم نے اس کے ساتھ لڑکی کو دیکھتے سوال کیا، جبکہ حویلی کے تمام افراد نے اپنی نظروں کا رخ تبدیل کیا تھا۔ ریحانہ خانم کچن میں تھی۔ میری بیوی ہے امی۔ مریم بیگم مسکرائی تھی اس کی بات سن کر، اور کھڑی ہوتے قندیل کے پاس جا کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ قندیل بے یقینی سے کھڑی تھی۔ اس نے مریم بیگم کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ ماشاءاللہ، میری بہو تو بہت پیاری ہے، کافی کم عمر ہے۔ پہلا جملہ انہوں نے خوشی سے بولا تھا، جبکہ دوسرا جملہ انہوں نے حیرت سے بولا۔ قندیل کا چہرہ دیکھ کر انہیں وہ کافی کم عمر لگی۔ سب کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ مریم بیگم کی بات پر اس کی عمر کم نہیں تھی۔ امی، اس کی عمر 30 سال ہے۔ 30؟ مریم بیگم حیرت زدہ ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے رخسار پر رکھ گئی۔ جی 30 سال عمر ہے، وہ الگ بات ہے کہ چہرے سے لگتی نہیں ہے۔ مریم بیگم حد سے زیادہ حیران ہوئی تھی اس کی عمر کا سن کر۔ جو بھی ہے، میری بہو بہت پیاری ہے۔ مریم بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ قندیل خاموش گمسم کھڑی تھی۔ ریحانہ خانم کچن سے باہر آئی۔ قندیل کو دیکھ کر وہ تیز قدم بڑھاتے اس کے پاس پہنچی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ قندیل ریحانہ خانم کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ آپ بھی؟ ان کے گرد مضبوط حصار بناتے اس نے ریحانہ خانم کو پکارا۔ میں نے بہت یاد کیا تمہیں۔ ریحانہ خانم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ بالکل بدل گئی تھی، چہرے سے بھی اور لباس سے بھی۔ لباس پہننے کا انداز بھی۔ پہلے وہ تنگ کپڑے پہنتی تھی، جبکہ اب وہ کھلے کپڑوں میں اور سر پر دوپٹہ لیے ریحانہ خانم کے سامنے موجود تھی۔ بہت بدل گئی ہو تم۔
جس سے نکاح کروایا گیا تھا اس نے بدل دیا ہے مکمل طور پر۔ جو کام نہیں بھی کرتی تھی وہ بھی کروا لیا۔ ریحانہ خانم کھل کر مسکرائی تھی اور اس کی پیشانی چومی۔ قندیل سفیان خان کے پاس گئی۔ بڑے بابا، ڈرتے ہوئے انہیں پکارا۔ وہ انہیں سب کی طرح بڑے بابا ہی بلاتی تھی۔ معاف کر دے مجھے۔ سفیان خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ پہلا اور آخری موقع ہے تمہارے لیے قندیل۔ ہمیں دوبارہ تم سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ باقی جو سب تم سے ناراض ہیں آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ مریم بیگم یعقوب کے ساتھ کھڑی تھی۔ یعقوب نے اپنی ماں کو اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ قندیل کو یعقوب نے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہاں ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ اسے کمرے میں کیوں بھیجا؟ مجھے اپنی بہو سے باتیں کرنی تھی۔ بعد میں کر لیجیے گا اپنی بہو سے باتیں، ابھی فی الوقت جا کے اپنے شوہر پر دھیان دیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں۔ مسکرا کر کہا تھا تو مریم بیگم ہاں میں سر ہلاتی چلی گئی۔ دلہام نیچے آیا۔ یعقوب کے ہاتھ میں کار کی چابی دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ قندیل کو لے کے آیا ہے۔ سب مرد آفس کے لیے نکل گئے سوائے سارم کے۔ ہادی ابھی تک اپنے کمرے میں ہی تھا اور راحہ بھی سوئی ہوئی تھی کیونکہ وہ پوری رات جاگتی رہی تھی۔ دلہام، تم نے آفس نہیں جانا؟ سفیان خان نے اس سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ایک ہفتہ میں آفس نہیں جا رہا۔ میرے حصے کے معاملات آفس میں سارم سنبھالے گا اور آپ بھی ہاتھ پاؤں ہلا کر ڈیرے کے معاملات سنبھالیں۔ دلہام سردار کی کرسی پر بیٹھا۔ سفیان خان نے اس کے حکم پر آنکھیں گھما کر رہ گئے۔ سارم، تم آفس نہیں گئے؟ بس ایسے ہی، تھکاوٹ ہو رہی ہے، کل چلا جاؤں گا۔ سارم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہا تھا۔ موڑے مجھے شیک بنا دیں، علینا سے کہہ کر ترسم اپنے موڑے اور بابا کے کمرے میں چلی گئی۔ دلہام کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا جب تک وہ کمرے میں جاتے دروازہ نہ بند کر گئی۔ یعقوب، کار نکالو، دلہام نے کہتے یعقوب نکلا۔ اس کے پیچھے وہ بھی باہر گیا تھا۔ کار میں بیٹھا جیسے ہی کار حویلی سے باہر نکلی، یعقوب نے اس سے پوچھا، سردار کہاں جانا ہے؟ بیکری کی طرف رخ کرو۔ یعقوب نے بیکری کے سامنے کار روکی۔ دلہام کار سے باہر نکلتے بیکری میں گیا اور اپنی 5 فٹی بیوی کی پسند کی تمام چیزیں اس نے لی۔ 3 باسکٹ بھر چکی تھی چیزوں کو پیک کرواتے کار میں رکھا۔ کچھ بلونس لیے تھے۔ راستے میں اس نے نیلے پھول ایک جگہ سے لیے جو اس نے رات کو کہیں سے آرڈر کروائے تھے۔ تمام اشیاء لے کر وہ واپس حویلی میں گیا۔ سارے بیگز پکڑ کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور سوچنے لگا اب ان سب چیزوں کو سیٹ کیسے کرے۔ نیلے پھولوں کا ایک بوکے تھا، اس نے وہ صوفے پر رکھا۔ بیڈ پر اس نے نیلے پھول پھیلائے، زمین پر بھی نیلے پھول پھیلائے گئے۔ چاکلیٹ ایک سائڈ ٹیبل پر ساری رکھی، دوسری سائڈ ٹیبل پر اس نے کیک کے پیکٹس رکھے۔ صوفے کے آگے موجود ٹیبل پر اس نے لیس کے کئی پیکٹ رکھے۔ بیڈ پر کئی کھانے کی چیزیں رکھی، غباروں میں ہوا بھر کر کچھ بیڈ پر سائڈ پہ رکھے، کچھ زمین پر پھینکے۔ کمرہ بے انتہا خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی پری کا کمرے میں آنے کا انتظار تھا۔ ترسم کو علینا نے شیک بنا کر دی۔ وہ پی کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی جب علینا بولی، ترسم، دلہام لالا آج حویلی میں ہے، جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ کیوں جاؤں کمرے میں؟ تاکہ کچھ پل کی خوشی دے کر وہ واپس پھر انہی سب کاموں کی طرف ہو جائے۔ مجھے نہیں چاہیے، اس سے اچھا وہ چلا جاتا آفس۔ ترسم نے گہرا سانس بھرا تھا تو علینا نے غصے سے اسے دیکھا۔ میرے کمرے سے جاؤ باہر، جہاں مرضی جا کر بیٹھو۔ ترسم غصے سے اٹھی اور کمرے سے باہر گئی۔ اسے آرام کرنا تھا، مجبوراً اسے اپنے کمرے میں ہی جانا پڑا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے کا حلیہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ ثابت ہوئی تھی۔ آنکھیں پھیلا کر وہ سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی جبکہ دلہام مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتے، اندر داخل ہوئی، بیڈ کے پاس جاتے، سائڈ ٹیبل سے پھول ہٹاتے، سائڈ ٹیبل کا سہارا لے کر وہاں بیٹھ گئی اور اپنی انگلیاں ہتھیلی پر سہلا رہی تھی۔ دلہام اس کے پاس بیٹھا۔ پری، دلہام نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ پلیز، مجھے تمہاری پھر سے وہی باتیں نہیں سننی۔
तुरसम ने नज़रें झुकाई हुई थी। उसे टांगों में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था। पाँव पर फिर से सूजन हो चुकी थी। इतनी नाराज़ हो मुझसे। तिल्हाम को उसका अनजान लहजा तकलीफ़ दे रहा था। जब आपको मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं क्यों खुद को फजूल में हलकान करूं? तिल्हाम ने उसका रुख अपनी जानिब किया। तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी परी जान की परवाह नहीं है? तिल्हाम ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में थामा। अगर मेरी परवाह होती तो यूँ 2 माह मुझे अकेला ना छोड़ते। जब मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी, मुझे आप चाहिए थे, लेकिन आप मेरे पास मौजूद नहीं थे। तुरसम ने आंखें मींची थी। जारी है। कैसी लगी एपिसोड बताना मत भूलिएगा। बाकी हादी की दुर्घट नेक्स्ट एपिसोड में। बेचारे को आज के एपिसोड में बहुत मार पड़ गई है। कल की एपिसोड में यावर और रैनैन के भी सीन होंगे। रिव्यू देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।